على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. صدق الله العظيم. سامعین مکرم، اللہ رب العزت کی ذات کے لیے حمد و ستائش کے تمام پاکیزہ کلمات، جو ہم سب کا خالق بھی ہے، مالک بھی، اور بلا شک غیر کائنات کے نظام کو بڑے اچھے انداز میں چلایا جا رہا ہے. رب ذوالجلال اس کی قدرت کی نشانیوں پہ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. درود و سلام، صلوات و تسلیم سید الرسل، سید الاولین والآخرین، سید المؤمنین والمتقین، امامنا وحبیبنا سیدنا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی ذات گرامی پر، جو ہمارے لیے اسوہ کامل اور بہترین نمونہ بن کر تشریف لائے. اللہ عز و جل اس پاک پیغمبر کی صورت اور سیرت کو اپنانے والا بنا دے. سامعین مکرم، گزشتہ خطبہ جمعہ میں اس بات کو بیان کیا گیا کہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو جن اوصاف کی بنا پر شرف دیا گیا، افضل اور بہترین قرار دیا گیا، ان میں ایک بڑا وصف یہ تھا کہ اس امت کی ذمہ داری یہ ہے، نیکی کا حکم کرتے ہیں، برائی سے منع کرتے ہیں. اور یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے ہر امتی اور امت کے ہر فرد کی ذمہ داری اور وظیفہ ہے اور ہونا چاہیے. ایک امتی، ایک شخص بحیثیت مبلغ کن اوصاف کو اپنائے. اس ضمن میں یہ ذکر ہوا کہ تبلیغ کرنے کے لیے ضروری ہے پہلے خود سیکھا جائے، علم حاصل کیا جائے، کیونکہ جو خود نہیں سیکھے گا وہ آگے تبلیغ کیسے کر سکتا ہے، آگے سکھا کیسے سکتا ہے. دوسری بات یہ کہ اللہ ہی کے لیے اس مشن کو اپنانا چاہیے. نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا صرف اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے. تیسرا یہ کہ جو کسی کو کہنے والا ہوں، جس کی طرف دوسرے کو بلانے والا ہوں، خود بھی مجھے اس پہ عمل پیرا ہونا ہوگا، تبھی تو میری تبلیغ مؤثر ہو سکے گی. وگرنہ یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ آپ اس کام کی طرف کیسے بلاتے ہیں جو آپ خود نہیں کرتے. چوتھے نمبر میں اس بات کا ذکر ہوا کہ ایک مبلغ اور داعی کو حکمت، دانائی اور نرمی کے ساتھ تبلیغ کرنی چاہیے. اور آخر میں یہ ذکر ہوا کہ تبلیغ کے بعد یہ بھی ممکن ہے کہ آزمائشیں آ جائیں، تکالیف کا سامنا کرنا پڑے، مصیبتیں آن پہنچیں، یا دوسروں کی باتوں کو سننا پڑ جائے. تو ایک مبلغ کے ذہن میں یہ بھی ہونا چاہیے کہ اگر تبلیغ کے بعد اس کے نتیجے میں برائی سے روکنے اور نیکی کی طرف بلانے کے نتیجے میں اگر مجھے پریشانی کا سامنا کرنا پڑے تو اس پر مجھے صبر کرنا ہے. آج ہم یہ سیکھنے کی کوشش کریں گے کہ جو کہا گیا ہے کہ حکمت کے ساتھ بلایا جائے، لوگوں کو
دانائی کے ساتھ دعوت کی دی جائے، لوگوں کو نرمی کے ساتھ بلایا جائے، تبھی آپ کی دعوت کامل اور مکمل اور مؤثر ہو سکے گی۔ حکمت میں کون کون سی باتیں اور کون کون سے پہلو شامل ہیں، شریعت اسلامی اور سیرت طیبہ کی روشنی میں ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں حقیقی معنوں میں اسلام کو سمجھ کر اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آسان الفاظ میں بیان کیا جائے تو 4 باتیں ذہن میں رکھنا ضروری ہے۔ حکمت کسے کہتے ہیں، کب کہنا ہے، کہاں کہنا ہے، کیسے کہنا ہے اور کیا کہنا ہے۔ جو شخص ان باتوں کو ذہن میں رکھ لیتا ہے اور پھر اس کے تقاضوں کو پورا کرتا ہے تو سمجھ لے کہ میں نے حکمت اور دانائی کو اپنا لیا ہے۔ اور حکمت و دانائی بہت بڑی دولت ہے۔ بڑے بڑے عالم ہوتے ہیں، بڑے بڑے اہل فضل اور اہل علم ہوتے ہیں، لیکن دانائی کے پہلو سے کورے ہوتے ہیں، کیونکہ اللہ کا قرآن کہتا ہے یہ بڑی دولت ہے، ہم ہر کسی کو نہیں عطا کرتے، یہ تو اس کے حصے میں آتی ہے جس پہ اللہ کا خاص فضل ہو جائے۔ قرآن نے اس لیے بول کر کہا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یؤتی الحکمت من یشاء ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا ایسی نعمت مل جائے اسے اللہ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ فقد اوتی خیرا کثیرا، اسے بھلائی کا بہت بڑا حصہ عطا ہو گیا ہے۔ وَمَن يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ، یہ نصیحت، یہ سبق صرف اہل دانش ہی حاصل کرتے ہیں۔ اللہ ہمیں ان اہل دانش کی شامل فرمائے۔ یہی بات تھی نا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اگر کوئی پہنچتا ہے، اللہ کے نبی مجھے نصیحت کیجئے، مجھے نیکی کی تلقین کیجئے، تو آپ ایک شخص کو یہ سمجھاتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں لا تغضب، غصہ نہ کیا کرو۔ اللہ کے نبی کچھ اور بتائیے، فرمایا لا تغضب، غصہ نہ کیا کرو۔ دوسرے موقع پہ دوسرا شخص آگے نصیحت مانگتا ہے، افضل عمل پوچھتا ہے، تو آپ علیہ السلام اسے نماز کی تلقین کرتے ہیں۔ کوئی اور شخص آگے پوچھتا ہے، آپ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کی تلقین کرتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حکیم تھے، دانا تھے، دور اندیش تھے، آنے والے کی طبیعت کو سمجھتے، اس کے کردار میں پائے جانے والے میلان اور کمی کو سمجھتے، پھر اس کی طبیعت کے موافق اس کو عمل بتاتے کہ آپ کو یہ عمل انجام دینا ہے۔ ایک مبلغ اور داعی کو ان باتوں کا خیال رکھنا چاہیے اور ساتھ نرمی کو بھی لازم پکڑنا چاہیے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب طفیل رضی اللہ تعالی عنہ کو جب دعوت کے لیے کہا آپ اپنے قبیلے میں پہنچیں اور ان کو دین کی تبلیغ کریں، دعوت دیں، ساتھ فرمایا وَرْفُقْ بِهِمْ، ان کو نرمی کے ساتھ سمجھانا ہے، کیونکہ نرمی سے وہ فوائد حاصل ہو جاتے ہیں جو سختی سے بعض دفعہ نہیں حاصل۔ اور کبھی فرماتے یسروا ولا تعسروا، بشروا ولا تنفروا، آپ کو بھیجا جا رہا ہے لوگوں کے لیے مبلغ بنا کر، ان باتوں کا خیال کیجیے گا، آسانیاں پیدا کیجیے، سختیاں نہ بڑھیں۔ بشروا ولا تنفروا، لوگوں کو خوشخبریاں سنانا ہے، ان کو متنفر نہیں کرنا، ان کو دور نہیں بھگانا، ان کے لیے نرمی پیدا کرنی ہے۔ آئیے سب سے پہلے
ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا وہ واقعہ ذکر کرتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے درمیان تشریف فرما تھے، اچانک اٹھ کر چلے جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ محبت کرنے والے، تڑپ جانے والے، جب تاخیر ہوئی اور اللہ کے نبی علیہ السلام واپس نہ پلٹے، پریشان ہو گئے کہ شاید کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی نقصان نہ ہو گیا ہو۔ ڈھونڈنے کے لیے نکلے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں قریب ہی ایک باغ تھا، انصاری شخص کا، اس میں پہنچا اور وہاں پانی کے گزرنے والی جگہ سے میں سکڑ کر، جیسے لومڑی سکڑتی ہے، میں سکڑ کے باغ کے اندر گیا اور دیکھتا ہوں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام وہاں تشریف فرما ہے۔ آپ نے فرمایا ابو ہریرہ آیا ہے؟ کہا جی اللہ کے نبی علیہ السلام۔ کہا کیسے پہنچے؟ میرے نبی اللہ کے نبی علیہ السلام آپ ہمارے پاس بیٹھے ہوئے تھے اور دن بتایا آپ تشریف لے آئے اور تاخیر ہو گئی، ہم تو تڑپ گئے، پریشان ہو گئے، آپ کا کوئی نقصان نہ ہو گیا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ واپس پلٹ جائیں، کیونکہ پیچھے دوسرے ساتھی بھی پریشان ہو کر ان کے پیچھے آ رہے تھے۔ فرمایا جائیے اور ہاں یہ خوشخبری سنائیے، جو بھی آپ کو راستے میں ملے اس کو یہ بشارت دیجیے اور نشانی کے طور پہ یہ میرے 2 جوتے لے جائیے اور انہیں بتائیے کہ یہ جوتے نشانی کے طور پہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے بھیجے ہیں، آپ کا خیریت ہیں اور آپ کا پیغام یہ ہے من قال لا الہ الا اللہ مستيقنا بها قلبه، جو دل پہ یقین کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہہ دیتا ہے، ان سب کو آپ جنت کی خوشخبری سنائیں۔ سب سے پہلے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی، کہا پیارے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مجھے اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ اپنے جوتے دے کر بھیجا ہے اور کہا ہے کہ جو آپ سے ملے اسے یہ کہہ دو کہ سچے دل سے یقین کے ساتھ لا الہ الا اللہ پڑھنے والا جنتی ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ سنا تو سینے پہ ایسے ہاتھ مارا، زور سے لگا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے جا گرتے ہیں اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں واپس پلٹ جاؤ جہاں سے آئے ہو، اللہ کے نبی کے پاس چلو۔ اور پیچھے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی پہنچ گئے، جا کے شکایت لگا دی اللہ کے نبی علیہ السلام آپ نے مجھے بھیجا، میں آپ کے حکم کے مطابق جا رہا تھا، ایسے بتایا ہے اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے سینے پہ ہاتھ مارا ہے، اتنی سختی سے مجھے گرایا ہے، فقررت لرسلی، میں اپنی کمر کے بل جا گرا ہوں۔ پوچھئے ایسا کیوں کیا ہے؟ کہ آپ کے حکم کے مطابق نہیں جا رہا تھا؟ کہا عمر ایسے کیا ہے، یہ اللہ کے نبی علیہ السلام ایسے کیا، کیوں ایسے کیا ہے؟ اور میں اللہ کے پاک نبی عرض یہ ہے بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي، میرے ماں باپ بھی آپ کے صدقے اور قربان، لیکن عرض یہ ہے حالات کے مطابق یہ پیغام دینا ٹھیک نہیں ہے۔ اِذَنْ يَتَّكِلَ النَّاسِ، کیونکہ لوگوں کو اگر یہ پتہ چل گیا کہ لا الہ الا اللہ اگر یقین کے ساتھ کہہ دیا جائے، عمل میں کوتاہی ہو بھی جائے تو جنت مل ہی جانی ہے، اللہ کے پاک نبی کو عمل میں سست ہو جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا بالکل یہ عمر کی بات درست ہے، ابو ہریرہ یہ خبر آپ نے کسی کو نہیں دی۔ یہ بات میں کب بتائی گئی؟ دنیا سے جانے سے پہلے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ خبر دی تھی، کیونکہ امانت داری اسی چیز کا نام ہے کہ جو سنا ہے وہ آگے پہنچانا ہے، لیکن حالات کے مطابق پہنچانا ہے۔ لوگوں کو اس وقت بتانے سے روک دیا گیا، کیا چیز آ رہی تھی؟ پیغام تو سچا تھا، لوگوں کے حالات اور طبیعتوں کو دیکھتے ہوئے، دانائی کو اپناتے ہوئے، حکمت کو سامنے رکھتے ہوئے روک دیا گیا۔ کب کہنا ہے، کہاں کہنا ہے، کیا کہنا ہے، کسے کہنا ہے، ان باتوں کو یاد رکھتے ہوئے ایک مبلغ کو تبلیغ کرنی چاہیے۔ اللہ مجھے اور آپ کو اس میں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ حکمت میں یہ بات بھی شامل ہے کہ اگر کوئی شخص نیکی یا برائی کے بارے میں آپ سے کچھ چاہتا ہے
یا آپ اس کی رہنمائی کرنا چاہتے ہیں تو پھر اس کو عملی تطبیق اور عملی میدان کے حوالے سے سمجھائیے، اس کی ذات کی مثال دے کر، اس کی ذات کی طرف منسوب کر کے اس کو بات سمجھائیں تو زیادہ سمجھ میں آتی ہے۔ آیا ہے نوجوان ان غلاما شابا اتى النبي صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نوجوان آ کے کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتأذن لی فی الزنا، اللہ کے نبی علیہ السلام مجھے بدکاری کی اجازت عنایت فرما دیجیے۔ کتنے سخت کلمات ہیں کہے جا رہے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اتأذن لی فی الزنا، اللہ کے پاک نبی آپ مجھے بدکرداری کی اجازت عنایت فرمائیں گے؟ فصاح الناس بھی، یقیناً غیور صحابہ کرام نے جب یہ سنا تو چیخ پڑے، کہنے لگے کیسی بات کی ہے تم نے، پتہ نہیں بات کس سے کر رہے ہو، کیا کہے جا رہے ہو؟ فقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم قریبو، آپ نے فرمایا اس کو میرے قریب کیجیے، ادنو فدنا، نوجوان اور قریب ہو جائیے۔ وہ قریب ہوا حتی جلس بین یدین، آپ کے سامنے بیٹھ جاتا ہے۔ فقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہا پیارے بیٹا اتحبہ لأمک، بتائیے جس عمل کی اجازت مانگ رہے ہو کیا یہ اس برائی کی نسبت آپ اپنی والدہ کی طرف کرنا چاہیں گے؟ قال لا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی کیسے ہو سکتا ہے، یہ تو نہیں غیرت اجازت دے گی۔ قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم كذلك الناس لا يحبونه لأمهاتهم، نوجوان بیٹا اگر آپ اپنی والدہ کے لیے یہ نسبت پسند نہیں کرتے تو لوگ بھی اپنی ماؤں کے حوالے سے اس گناہ کو پسند نہیں کریں گے۔ دوسری بات اتحبہ لبنتی، آپ کو یہ نسبت اور یہ گناہ اپنی بیٹی کے حوالے سے اچھا لگے گا؟ قال لا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہا لا کہ نبی یہ نہیں ہو سکتا۔ قال كذلك الناس لا يحبون لبناتهم، یہی نسبت لوگوں کی ہے، یہی طبیعت لوگوں کی ہے، وہ بھی پسند نہیں کریں گے۔ آپ رشتوں کو گنتے جاتے ہیں، آپ نے خالہ کا ذکر کیا، پھوپھی کا ذکر کیا، زوجہ کا ذکر کیا، محترم رشتوں کو گنواتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس نوجوان کو سمجھایا۔ راوی کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سمجھانے کے بعد فوضع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یدہ علی صدری، اس جوان کے سینے پہ ہاتھ رکھا، وقال اللہم طہر قلبہ واغفر ذنبہ وحسن فرجہ، تین جملوں پہ مشتمل دعا مانگی، اللہ اس کے دل کو پاکیزہ فرما دے، اس کے گناہوں کو معاف فرما دے اور اس کی عزت کو محفوظ فرما دے۔ فَلَمْ يَكُنْ شَيْءٌ أَبْغَضَ إِلَيْهِ مِنْهُ، راوی کہتے ہیں زندگی گزارتے ہوئے سب سے زیادہ نفرت والا کام اگر اس شخص کے ہاں تھا تو وہ بد کرداری اور کردار کی خرابی تھی۔ آپ نے نصیحت نہیں کی، آپ نے غصے کے ساتھ کچھ نہیں سمجھایا، عملی طور پہ اس کی نفسیات کو سمجھتے ہوئے اور اس کی ذات کی طرف منسوب کرتے ہوئے تربیت فرمائی ہے، اور وہ اس سے متنفر ہو گیا ہے، گناہ کو چھوڑ دیا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعاؤں کا مستحق بن گیا ہے۔ یہاں سے ہمیں ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ جو شخص لوگوں کو دعوت دیتا ہے، لوگوں کو نیکی کی تلقین کرتا ہے، برائی سے روکتا ہے، اس کی یہ بھی ذمہ داری ہے کہ تنہائی میں اس کے لیے دعا بھی کیا کرے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے، اللہم اہد قومی، اللہ میرے معاشرے کے لوگوں کو ہدایت عطا فرما، اللہم اہد دوسن، اللہ دوس خلینے کو سیدھی راہ پہ چلا دے، اللہم اہد ام ابی ہریرہ، اللہ ابو ہریرہ کی والدہ کو ہدایت عطا فرما، صراط مستقیم پہ گامزن فرما، اللہ ہمیں بھی اس انداز کو اپنانے کی توفیق عطا فرما۔ حکمت میں یہ بات بھی شامل ہے کہ جہاں پیار اور محبت کے ساتھ سمجھانا ہے
وہاں کچھ وقت انتظار بھی کیا جا سکتا ہے. اگر فوراً نصیحت کرنے کا اچھا ریئیکشن نہ ہو رہا ہو، اگر نقصان کا اندیشہ ہو، فتنے کے اٹھنے کا اندیشہ ہو، تو ایک وقت انتظار بھی کیا جا سکتا ہے، کچھ وقت کے لیے رکا بھی جا سکتا ہے. یہ بھی حکمت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی کہتے ہیں دخل اعرابی المسجد، ایک اعرابی ایک دیہاتی مسجد میں داخل ہوا، والنبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جالس، آپ علیہ السلام مسجد میں موجود بیٹھے ہوئے ہیں. فبال فی طائفۃ المسجد، اس نے مسجد نبوی شریف کے ایک کونے میں بیٹھ کے پیشاب کرنا شروع کر دیا. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین فوراً بول پڑے، اسے ڈانٹنے لگے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈانٹنے والوں کو ڈانٹا ہے، روکنے والوں کو روک دیا. نہیں، اس کو حاجت سے فارغ ہو لینے دو. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قضاء حاجت سے فری ہونے کے بعد اس کو بلایا. آپ نے کہا بیٹا میرے نوجوان، ان هذه المساجد لم تبن لهذا، آپ سے ایک بات کہوں، وہ یہ ہے کہ یہ مسجدیں اس کام کے لیے نہیں بنی، مسجدیں غلاظت کے لیے نہیں بنی. مسجد کو اس لیے نہیں بنایا گیا کہ اس کے ماحول کو خراب کیا جائے. انما هي لذکر اللہ والصلاة وتلاوة القرآن. بیٹا مسجد اس لیے ہوتی ہے یہاں نماز ادا کی جائے، یہاں قرآن کی تلاوت کی جائے، یہاں اللہ کا ذکر کیا جائے. وہ شخص سبق سمجھ جاتا ہے اور بلا کیا کہتا ہے دوسری روایت کے مطابق، اللہم ارحمنی و محمد، اللہ مجھ پہ رحمت فرما، اور جنہوں نے مجھے سمجھایا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان پہ بھی رحمت کا نزول فرما. اور اللہ عز کروں ہم دونوں کے علاوہ کسی اور پہ رحمت نہ فرما، ہم دونوں کے علاوہ کسی اور پہ رحمت نہ فرمانا، کیونکہ انہوں نے مجھے بڑے اچھے انداز میں سمجھایا ہے اور ان کا رویہ میرے ساتھ اچھا نہیں تھا. وہ تو ایک سادہ انسان، درویش انسان اپنے الفاظ میں کہہ گیا، ایسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا دیا. لقد تحجرت واسعا، آپ نے ایک وسیع اور بڑی چیز کو محدود کر کے اللہ سے مانگا ہے. ایسے دعا نہیں کرنی چاہیے میرے پہ کرم ہو فلاں پہ کرم نہ ہو، میرے رزق میں وسعت ہو فلاں کو فراوانی نہ ملے، مجھے خوشیاں عطا ہوں فلاں کی زندگی خوشحال نہ ہو. اللہ سے وافر مقدار میں مانگنا چاہیے، سب کے لیے مانگنا چاہیے. یہاں سے یہ سبق ملا کہ نرمی سے سمجھانا چاہیے. اور جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وقت انتظار کیا ہے، چی جائے کہ اس کو فوراً اٹھا کر ڈانٹا جاتا، وہاں ماحول مسجد کا اور خراب ہوتا، غلاظت بھی اور گر جاتی، اس کی حاجت بھی پوری نہ ہوتی، ممکن اس کی وجہ سے اس کی طبیعت پہ بھی اثر پڑتا اور اس کے اعمال اور ایمان پہ بھی اثر پڑتا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سبق شاید وہ سیکھ نہ پاتا. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو فارغ ہونے کے لیے چھوڑ دیا اور وقت دیا اور انتظار کیا. اس لیے اللہ رب العزت سے دعا بھی کرنی چاہیے، اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں بھی تبلیغ کے اس انداز کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. یہاں سے ایک اور بات بھی ہمیں سمجھ میں آئی کہ صحابہ کرام نے فوراً اس کو دیکھتے ڈانٹنا شروع کر دیا، روکنا شروع کر دیا. حدیث کے الفاظ ایک نے بھی سب نے روکنا شروع کر دیا. پتہ یہ چلا کہ تبلیغ کرنا، نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا کسی ایک شخص کا کام نہیں ہے. معاشرے کا ہر فرد ذمہ دار ہے جہاں برائی کو دیکھتا ہے. اور افسوس سے کہوں کہ ہمارے معاشرے میں یہ بھی انداز ہے، یہ بھی الفاظ سننے کو ملتے ہیں، چھٹو جی کتنے کوئی لگا رہے سامنے کی. بڑے تلخ کلمات ہیں. اللہ نے ان کلمات کا بھی حساب لینا ہے قیامت کے دن. اگر آپ کامیاب ہوتے دکھائی دیتے ہیں اور آپ کے سامنے والا، آپ کا ہمسایہ اور دوست اور تعلق والا اگر وہ شکوہ کر دے اللہ اس نے مجھے تو کبھی نہیں روکا اور روکا تھا، اچھائی کا حکم مجھے تو کبھی نہیں دیا تھا، پھر اللہ نے وہاں سے حساب لے لینا ہے.
اس لیے اللہ سے دعا کریں اللہ رب العزت اپنے ساتھ ساتھ دوسروں کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکمت کے حوالے سے، دانائی کے حوالے سے ایک سبق یہ بھی دیا ہے، یہ بات بھی حکمت میں شامل ہے کہ جو شخص آپ سے سوال کرتا ہے، آپ سے دین سیکھنا چاہتا ہے، یا آپ اسے کچھ سمجھانا چاہتے ہیں، آپ اس کو کبھی شرمندہ مت کریں۔ اگر وہ نہیں جانتا، جاہل ہے، ان پڑھ ہے، واقف نہیں ہے، اس کی حوصلہ افزائی کیجیے، اس کو یہ احساس نہ ہونے دیجیے کہ آپ بہت بڑے جاہل اور جھٹ ہیں، آپ کو 50 سال کی عمر میں ابھی تک یہی سیکھنا نہیں آیا۔ یہ حکمت اور دانائی کے منافی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے پاک نبی علیہ السلام، ہلکت یا رسول اللہ، اللہ کے پاک نبی میں ہلاک ہو گیا، تباہ ہو گیا، لٹ گیا۔ وما اہلکک یا اخی، پیارے بھائی، میرے دوست، کس نے تباہ کیا آپ کو؟ ہوا کیا بتاؤ تو صحیح۔ کہنے لگا اللہ کے نبی علیہ السلام، میں نے رمضان کے دن کے وقت روزے کی حالت میں اپنے گھر والوں کے ساتھ میل جول کر لیا ہے، میں تو تباہ ہو گیا، میرا کیا بنے گا، میری عبادات کا کیا بنے گا، میں اللہ کا مجرم ٹھہرا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں اس کے پاس بیٹھ گئے اور نبی علیہ السلام نے کہا آپ سے جو جرم ہوا ہے، اب آپ استطاعت رکھتے ہیں کہ آپ ایک غلام آزاد کر دیں؟ کہنے لگا اللہ کے نبی علیہ السلام، نہیں، میں تو کنگال ہوں، غریب ہوں۔ آپ نے پھر بھی احساس نہیں دلایا کہ اگر کچھ بھی پاس نہیں ہے تو پھر آپ کو مسئلے مسائل سیکھنے کی بھی فرصت نہیں ملی، خرچ نہیں کر سکتے تو پھر حرکت کیوں کی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا، کہا کیا ایسے ہو سکتا ہے کہ 2 مہینے مسلسل روزے رکھیں؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نہیں ہو سکتا، طبیعت اجازت نہیں دیتی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دیجیے، 1-2 دیگیں بانٹ دیجیے۔ اللہ کے پاک نبی، یہ بھی نہیں ہو سکتا، حالات اتنے مندے ہیں۔ آپ خاموش، پھر بھی نہیں ڈانٹا، احساس نہیں دلایا کہ آپ کا عمل کیا ہے اور آپ کے حالات اور سٹیٹس کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھجوروں کا ٹوکرا آیا، آپ نے فرمایا کہ بیٹا چلو یہ کھجوریں لے جاؤ اور معاشرے میں اپنے علاقے میں غریبوں میں تقسیم کر دیجیے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام، سب سے زیادہ حقدار اور غریب معاشرے میں میں ہوں، میں غریبوں کو دوں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے بجائے ڈانٹنے کے حتی بدت نواجز، آپ کی آخری داڑھی جن کو عربی میں نواجز کہا جاتا ہے، اتنا ہنسنے لگے کہ آپ کی آخری داڑھی بھی نظر آنے لگی، کھلکھلا کے ہنسنے لگے کہ آپ کا عمل کیسا ہے، باتیں کیسی کرتے ہیں، حالات کیسے ہیں، لیکن اس کو شرمندہ نہیں کیا، ہنسایا ہے، حوصلہ دیا ہے اور ساتھ سبق بھی دے دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چلو کوئی بات نہیں، آپ یہ گھر کے بھیجیں اور گھر میں پھر کھا پی لیجیے، لیکن آپ آئندہ سے خیال کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سبق دیا۔ آج ہمارے سے اگر کوئی بات پوچھتے ہم کہتے ہیں 35 سال ہو گیا کہ وضو نہیں کرنا آیا، یہ ایک مبلغ کا قصد نہیں ہے، اس کو سمجھائیے بھائی وضو ایسے کرنا چاہیے، نماز ایسے پڑھنی چاہیے، عبادت ایسے کرنی چاہیے، اگر اللہ نے مال دیا ہو تو زکوٰۃ دینی چاہیے، اس کی تربیت کرنی چاہیے، پیار کے ساتھ اس کو شرمندہ نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان میں جو سبق چھپے ہوئے ہیں، اللہ ہمیں ان کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلا جو پہلو حکمت کے اندر شامل ہے وہ یہ کہ کسی کو سمجھانے کے لیے ضروری نہیں ہوتا کہ جس راستے پہ وہ لگا ہوا ہے اس راستے پہ لگے ہوئے لوگوں کو آپ برا بلا کہیں اور گالیاں سنانا شروع کر دیں، بلکہ اپنا پیغام نبی سے پہنچائیے۔ قرآن کہتا ہے وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ
دعوت دینی ہے ان لوگوں کو آپ سمجھاتے ہوئے جو لوگ اللہ کے علاوہ دوسروں کو پکارتے ہیں، بتوں کو پوجتے ہیں، غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، آپ توحید کی دعوت دیتے ہوئے کبھی بھی یہ نہ کرنا کہ ان کے خداؤں کو، ان کے معبودوں کو، ان کے بڑوں کو، ان کے دیوتاؤں کو، ان کے بتوں کو، ان کے باپوں کو، ان کے بزرگوں کو آپ برا بھلا کہنا شروع کر دیں، گالیاں دینا شروع کر دیں. کیوں؟ فَيَسُبُّ اللَّهَ عَنْهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ، آپ انہیں برا بھلا کہیں گے، وہ بدلے میں آپ کے حقیقی الہ اور معبود کو برا بھلا کہنا شروع کر دیں گے. اس لیے انہیں برا بھلا کہنے کی بجائے اپنا پیغام ان تک پہنچائیں. ہمارے یہاں پر یہ سمجھا جاتا ہے نا، جیسے اپنے آپ کو کامیاب کرنے کے لیے، کامیاب دکھانے کے لیے دوسروں کو نیچا دکھانا ضروری سمجھتے ہیں. ہر چیز ایسا ہے، دوسرے سے غلطی ہوئی ہے، خاص سیاست میں ہے یا مذہب میں ہے، آپ ان کی غلطی اور ان کے کیڑے نکالنے کی بجائے اپنا پیغام دوسروں تک پہنچائیں. لوگ سمجھ جائیں گے حق کیا ہے، باطل کیا ہے، لوگ سمجھ جائیں گے سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے. اس لیے اپنے پیغام کو حکمت کے ساتھ پہنچائیے. دوسروں کے بارے میں آپ یہ رویہ اختیار نہ کریں. رویہ کون سا ہونا چاہیے؟ ابراہیم علیہ السلام والا رویہ. حکمت میں یہ بات بھی شامل ہے کہ سمجھانے کے لیے تبلیغ کرتے ہوئے آپ ایسا کلک کریں، فکر انگیز سوال اٹھائیں. ایک سوال اٹھائیں، ہاں یا نہ کی بجائے سوالیہ انداز میں اسے سمجھائیں. کبھی تبلیغ ایسے بھی بڑی اثر رکھتی ہے. ابراہیم علیہ السلام ابا جان سے کہتے ہیں، یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. ابا جی پوچھنا چاہتا ہوں، یہ جو آپ کو نفع نہیں دیتے، نقصان نہیں کر سکتے، کچھ عطا نہیں کرتے، کوئی فائدہ نہیں کرتے آپ کا، تو آپ پوچھتے ہیں ان کو کیوں ہے؟ کوئی ہے فائدہ؟ اور کون سے کیسے مخاطب ہوئے؟ کون سے کہا؟ جب انہوں نے پوچھا أَأَنْتَ فَعَلْتَ هَذَا بِآلِهَتِنَا يَا إِبْرَاهِيمُ، بتوں کو آپ نے توڑا ہے ابراہیم؟ لگتا تو ایسے ہی جیسے آپ نے کیا. قَالَ بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَذَا فَاسْأَلُوهُمْ إِنْ كَانُوا يَنْطِقُونَ. میں نے کیوں کرنا تھا بھلا؟ آپ جو صحیح سلامت سامنے ان کا بڑا بیٹھا ہوا ہے، آپ اس کے پاس جائیے، اس نے کیا ہوگا. فَاسْأَلُوهُمْ إِنْ كَانُوا يَنْطِقُونَ. فکر پیدا کی ہے. تبلیغ کیسے کی ہے؟ فکر پیدا کی ہے. سوال اٹھایا، کہا اگر یہ بولتے ہیں تو ان سے جا کے پوچھ لیجیے. آپس میں چین گوئیاں کرنے کے بعد واپس پلٹے اور کہنے لگے، لَقَدْ عَلِمْتَ، آپ جانتے ہیں ابراہیم یہ تو نہیں بولتے. بجائے اس کے کہ وہ کہتے کہ یہ تو بولتے نہیں، یہ تمہارے کام کے نہیں، وہ کہہ چکے تھے. کہنے لگے کہ اگر یہ بولتے ہیں تو ان سے پوچھ لیجیے، ان کے بڑے سے مدد لے لیجیے، ان سے پوچھ لیجیے انہوں نے کیا کیا، کس نے کس کے ساتھ کیا کیا ہے. گویا کہ تبلیغ کا ایک انداز یہ بھی ہوا کہ سامنے والے مخاطب شخص کو آپ ایسا کلک کریں، ایک ایسا سوال اٹھائیں کہ وہ خود سوچنے میں مجبور ہو جائے کہ میں ایسا کیوں کر رہا ہوں، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے، یہ اخلاق کے منافی ہے، یہ دین کے منافی ہے، یہ اللہ کی توحید کے منافی ہے، یہ رسالت معاب کے منافی ہے. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ایسا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بھی اچھی بات آگے پہنچاتے ہوئے، دین سیکھتے اور سکھاتے ہوئے ایسا ہی کیا کرتے تھے. ادب کا بھی خیال رکھتے اور اپنی بات بھی پوچھ لیتے، بتا دیتے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دن کی نماز 4 رکعتوں کے بجائے 2 رکعتیں پڑھائی اور چلے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ خاموش رہے ادباً، شاید کہ نماز کم ہو گئی ہو. ایک صحابی نے جرأت کی، ہمت کی، ذواليدین ان کا نام ہے رضی اللہ عنہ، اللہ کے نبی علیہ السلام سے جا کے سوال کیسے کیا، کتنی حکمت اور دانائی سے بات کی تھی. کہنے لگے انسیت ان قصرت الصلاۃ، اللہ کے نبی علیہ السلام نماز کم کر دی گئی ہے یا آپ بھول گئے ہیں؟
نماز کم ہو گئی ہے، 4 کی بجائے 2 رکھتے، یا آپ نے بھول کے ہمیں 2 رکھتے پڑھا دی ہیں؟ آپ نے فرمایا لم ننس ولم تقصر، نہ میں بھولا ہوں اور نہ نماز کم ہوئی ہے۔ پھر کہنے لگے اللہ کے نبی بل نسیت یا رسول اللہ، اگر نماز کم نہیں ہوئی تو پھر عرض کروں آپ نے آج 4 کی بجائے 2 بڑھا دی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے حکمت سکھائی تھی، صحابہ کرام بھی اسی طرح حکمت اور دانائی کو اپنایا کرتے تھے، سوال کرتے ہوئے، جواب دیتے ہوئے، تبلیغ کرتے ہوئے، تبلیغ سنتے ہوئے۔ اللہ ہمیں بھی یہ انداز اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایسے سوچئے آج اگر ایسا معاملہ پیش آ جائے تو کیا ہوگا؟ 1 کی بجائے این ممکن ہے 5 نمازی فوراً کہنے لگ جائیں مولوی جی آج روٹی نہیں ہے کھاتی، مولوی جی کار لڑائی ہوئی ہے آج اتنے بھلے پھرتے ہو۔ حکمت اور دانائی کے ساتھ نہ ممبر سے بات ہو رہی ہے آج، ادبن کہہ رہا ہوں معذرت کے ساتھ، بہت سے ممبر ایسے ہیں جہاں سے دانائی کو کھویا جا چکا ہے، مسلح سے حکمت غائب ہے۔ اور اگر پیچھے دیکھیں جن کو حکمت اور دانائی کا سبق نہیں دیا جاتا، پھر وہاں سے بڑا حکمت اور دانائی کو اپنائے جانے کی توقع کیسے کی جا سکتی؟ اللہ سے دعا کرنی چاہیے اللہ ہمیں حکمت اور دانائی کو سیکھنے اور اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سمجھایا ہے، حکمت اور دانائی میں یہ بات بھی شامل ہے کہ جو گناہ کر کے آ جائے، جو غلط راستے پہ لگا ہو، آپ سے رہنمائی چاہتا ہو یا آپ اسے راہ راست پہ لانا چاہتے ہو، تو اس کے گناہوں کو کھول کھول کر اس کے سامنے نمایاں کرتے ہوئے اس کو احساس نہ دلائیں بلکہ اس کو تسلی دیں، کوئی بات نہیں، اللہ رب العزت اس کو بھی معاف کرنے میں قادر ہے۔ جب ایک شخص نے اللہ کے نبی علیہ السلام سے کہا انی اصبت ذنبا فهل لي من توبہ، اللہ کے نبی بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے، ذکر نہیں کیا کون سا ہے، کیا میری بھی توبہ ہو سکتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ ہی قریتا ہے کہ گناہ کون سا ہے، اگر کرتا ہے تو کرتا رہ جانا چاہیے، اور نہ ہی اس کو یہ کہا ہے کہ اگر اتنا ہی بڑا ہے تو پھر ظاہر ہے اللہ کی بڑی سزا کا انتظار کرو، نہیں، فوراً اس کو تسلی دی، کہا هل لك من ام، والدہ زندہ ہے؟ قال لا، اللہ کے نبی یہ نعمت تو چھین چکا ہوں، یہ نعمت تو کھو چکا ہوں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے دوبارہ پوچھا هل لك من خالة، آپ کی خالہ زندہ ہے؟ قال نعم، جی خالہ موجود ہے۔ قال، آپ نے فرمایا جاؤ خالہ کی خدمت کرو، ماں کی بہن کے کام آؤ، اس نے سلوک کرو، ان کی خدمت کی وجہ سے جتنا بڑا بھی گناہ ہوگا اللہ معاف فرما دے۔ اس کو حوصلہ دینا چاہیے، پریشان ہو کے آپ کے پاس پہنچا ہے، اگر اس کو نہیں پتا تو اسی لیے تو ڈی ٹریک ہوا پھرتا ہے، آپ اس کے ساتھ ایسا سلوک نہ کریں کہ وہ مزید پریشان ہو جائے، ورنہ کیا ہوگا؟ 99 شخص قتل ہو گئے اور 99 کے قتل کرنے کے بعد جب پوچھتا ہے کہ مولانا میری توبہ ہو جائے گی، کہا توبہ توبہ توبہ، 100 بندہ تو مار دیتا ہے تو کہیں توبہ ہو جائے گی؟ کہا اچھا مرا تو ہو گئی، تباہ تو ہو گیا ہوں، چلو پورا 100 کھا ہی دوں، تلوار ماری پورا 100 کر دیں۔ پھر کسی حکیم اور دانا سے پوچھا یار غلطی کرتا جا رہا ہوں، غلطی پہ غلطی ہو رہی ہے، سیدھی راہ کی تلاش میں ہوں، کیا توبہ ممکن ہے؟ کہا بالکل، فلاں بستی میں نیک لوگ رہتے ہیں، آپ کو سب سے پہلے اپنی صحبت کو بدلنا چاہیے، اپنی صحبت کو بدلیں، اپنی کمپنی کو بدلیں، اپنے دوست بدلیں، معاشرے بدلیں، اس بستی میں چلے جائیں، نیک لوگوں کی صحبت میں رہ کر آپ بھی نیک ہو جائیں گے، اللہ راضی ہو جائے گا، گناہ ساری معاف ہو جائے گی، اور وہ شخص اس راستے پہ چل پڑتا ہے، ابھی پہنچتا نہیں ہے، اگلی بات آپ جانتے ہیں، جنت کے اور رحمت کے فرشتے پہنچ جاتے ہیں، جہنم کے بھی پہنچ جاتے ہیں، اور بالآخر غالب کون آتے ہیں؟ جنت کے فرشتے جیت کر اس کو لے کر جنت میں لے جاتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ اس نے نیکی کی راہ کو تلاش کرنے کے لیے کوشش شروع کر دی تھی، جو کوشش شروع کر دیتا ہے اللہ اس کو بھی نیک لوگوں میں شامل فرما دیتے ہیں۔ یہ سبق ملا جو گناہگار ہے
سیدھی راہ سے بھٹکا ہوا ہے، ایک مبلغ کو چاہیے اسے تبلیغ کرتے ہوئے، اسے سمجھاتے ہوئے اس کو تسلی دینی چاہیے، اسے کہنا چاہیے کوئی بات نہیں۔ سنانا کیا ہے اس کو؟ ان رحمتی وسعت کل شیء، اللہ کی رحمت میرے سارے گناہوں سے بھی وسیع ہے۔ اس کو کیا کہنا ہے؟ نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم، میرے بندوں کو خبر دے دو میں بہت ہی بڑا ہوں اور بہت ہی زیادہ بخشنے والا ہوں، اتنا زیادہ بخشنے والا زمین سے آسمان تک سارا خلا گناہوں سے بھر کے لے آؤ، صدقے دل سے ایک مرتبہ استغفار کر دو، ساری خلا کو میں رحمت اور مغفرت کے ساتھ بھر دوں گا۔ دانائی اور حکمت میں یہ بات بھی شامل ہے کہ اگر کسی میں برائی دیکھی جائے تو فوراً اس کو مینشن کیے بغیر، نام لیے بغیر ویسے ہی تبلیغ کر لینی چاہیے۔ ضروری نہیں ہوتا اس کو ذکر کرنا، اس کا نام لینا، اس کو بدنام کرنا۔ اسی تک پر نلہ روپے لینا، فلانے انچ کی تھا، فلانے انچ کی بھائی، اگر اس سے ہو گیا ہے تو آپ کی ذمہ داری اب کیا ہے؟ اس کی پردہ پوشی ہونی چاہیے اور اصلاح بھی ہونی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دیکھتے فلاں سے برا کام ہوا ہے، غلطی ہو رہی ہے، آپ منبر پر چڑھ جاتے، ما بال اقوام یفعلون کذا وکذا، آپ کہتے لوگوں یار ہمارے معاشرے کے لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، وہ یوں کر رہے ہیں، آج کل یہ کام کر رہے ہیں، اور سمجھنے والا سمجھ جاتا کہ یہ نہیں کرنا چاہیے، یہ کرنا چاہیے۔ کبھی نام لیے بغیر بھی تربیت کرنی چاہیے، تبلیغ کرنی چاہیے۔ اللہ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ آخری بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی معاویہ بن حکم رضی اللہ تعالی عنہ نماز پڑھ رہے ہیں، ایک شخص نے چھینک ماری اور کہا الحمدللہ، اور یہ فوراً بول کر کہتے ہیں یا رحمک اللہ، کہنا چاہیے، لیکن نماز میں یہ حکم ہے کہ یہ دعائیں نہیں دینی چاہیے۔ البتہ چھینک مارنے والا الحمدللہ کہہ سکتا ہے، یہ حدیث سے ثابت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں صحابی نے ایسے کیا، الحمدللہ نہیں کہا، لیکن یا رحمک اللہ نہیں کہنا چاہیے۔ اب انہوں نے کہا تو لوگوں نے فوراً اس کو گھورنا بھی شروع کر دیا اور اس کی طرف اس نظر سے دیکھنے لگے کہ اس نے بڑا برا کام کیا ہے، حقیقت میں ہوئی بھی غلطی تھی۔ تو نماز کے اندر ہی کہنے لگے کہ آپ مجھے کیوں گھور رہے ہو، آپ میری طرف کیوں اس غصے سے دیکھ رہے ہو، اور صحابہ کرام اپنے رانوں کے اوپر اس طرح ہاتھ مار کے اس کو چپ کروانے لگے کہ نماز کے اندر ایسی باتیں نہیں کرتے، نماز کے اندر نہیں بولا کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہرحال خاموش ہو گئے، نماز مکمل ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلایا، بھائی نماز کے اندر باتیں نہیں کرتے، نماز میں اس چیز کا نام ہے کہ اس میں اللہ کو پکارا جائے اور اس کے سامنے حاجات رکھی جائیں، اس کا ذکر کیا جائے، اس کی تعریف کی جائے۔ فرماتے ہیں معاویہ رضی اللہ تعالیٰ، الفاظ سنیے گا، اتنی نرمی سے سمجھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتا ہے واللہ ما رأیت احسن تعلیما منہ قبلہ ولا بعدہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اور نہ آپ کے بعد آپ سے اچھا میں نے نہ معلم دیکھا ہے، نہ مربی دیکھا ہے، نہ تعلیم دینے والا، نہ تبلیغ کرنے والا۔ آپ نے نہ مجھے ڈانٹا، نہ مجھے گھورا، نہ میرے ساتھ ناراض ہوئے، نرمی سے سمجھا دیا معاویہ بیٹا نماز سے گلا نہیں کرے گیا، نماز جیسے اللہ اللہ کرے، کبھی ایسے بھی تو کرنا چاہیے۔ ہم تو بچوں کو معاف نہیں کرتے، ہم سے مراد ہمارے معاشرے کے لوگ، بڑے اچھے لوگ بھی موجود ہیں لیکن ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو بچوں کو معاف نہیں کرتے۔ بچوں کو نرمی کے ساتھ ہمیں خرید کرنا چاہیے۔ ہاں یہ بات بھی ثابت ہے، اگر سمجھایا ہے ایک مرتبہ، دوسری مرتبہ، پھر بار بار سمجھایا ہے اور وہ شخص شریعت کے منافی چل رہا ہے تو اس جوان کو غصے سے بھی سمجھانا ثابت ہے۔ یہ بھی حکمت اور دانائی ہے، ہر وقت نرمی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا دیا،
سونے کی انگوٹھی مردوں پہ حرام ہے، سونا حرام ہے، چاندی پہنی جا سکتی ہے۔ ایک شخص نے سونے کی انگوٹھی پہنی ہوئی ہے، اللہ کے نبی کے بار بار سمجھانے کے باوجود اس سے غلطی ہوئی۔ نبی علیہ السلام نے اتنے سخت لفظ بولے، فرمایا کیسے ہیں لوگ، آپ میں کیسے افراد ہیں کہ جو جان بوجھ کر آگ کے انگارے کو جانتے بھی اور ہاتھوں میں پھر بھی پکڑے پھرتے ہیں، ان کو سمجھ نہیں آتی، اور پھر آگے بڑھے اور اس کے ہاتھ میں انگوٹھی پکڑی اور اس کو پھینک دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا کیوں کیا؟ کیا آپ ہر وقت اسی طرح سمجھاتے تھے؟ آپ ایسے سمجھانے کے قائل تھے؟ نہیں آتے سے۔ اگر ایک شخص کو سمجھایا گیا ہے، بار بار اصلاح کی گئی ہے، کوشش کی گئی ہے، تو پھر کبھی سمجھانے کے لیے والد کو، استاد کو، بڑے کو، بزرگ کو، معاشرے کے بڑے کو سمجھانے کے لیے سختی بھی کرنی چاہیے اور کی جا سکتی ہے۔ یہ بھی حکمت میں شامل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے، اللہ سے دعا کرتے ہیں مالک ہمیں حکمت کا صحیح معنی سمجھنے اور پھر اس کو اپنانے کی توفیق عطا فرما۔ اقول هذا واستغفر الله لي ولكم۔ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد۔ سامعین مکرم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آتا ہے، کہا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم مجھ سے بہت بڑا گناہ سرزد ہو گیا ہے، مجھ پہ حد قائم کیجیے۔ گناہ کا نام لیے بغیر خود ہی کہنے لگا، حد لگائیے، سزا دیجیے۔ آپ نے فرمایا ٹھہرو، رکو، انتظار کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بعد نماز کا وقت ہوا، جماعت کرائی، نماز سے فری ہو کے پھر اللہ کے نبی علیہ السلام کی طرف، اللہ کے پاک نبی دل مطمئن نہیں ہو رہا، بڑا گناہ ہو گیا ہے، مجھ سے حد قائم کیجیے، سزا دیجیے۔ آپ نے فرمایا الیس قد صلیت معنا، آپ نے ہمارے ساتھ باجماعت نماز نہیں پڑھی؟ بلا اللہ کے نبی پڑھی ہے۔ فرمایا ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں پہلے والے گناہوں کو مٹا دیتی ہیں۔ آپ نے باجماعت ہمارے ساتھ نماز پڑھی ہے، گناہ اللہ نے خود ہی معاف فرما دیا۔ لوگوں کو تبلیغ کرتے ہوئے خوشخبریاں بھی بانٹنی چاہیے، یہ بھی بتانا چاہیے کہ جیسا بھی کردار ہو، جیسے بھی گناہ ہوئے ہوں، آپ آج ہی اپنے دل کو صاف کر لیجئے، اللہ کے قریب ہو جائیں گے اور آپ کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو معاف فرمائے۔ بیماروں کے لیے دعا کرنی ہے۔ ہمارے ایک بھائی یہاں سے جنہوں نے حفظ کیا ہے، حافظ حارث، وہ کافی بیمار ہیں اور بہت زیادہ لاغر اور کمزور ہو گئے۔ حارث بچہ یہاں سے اس نے مکمل حفظ کیا کر حساب سے، گھر والے بھی پریشان ہیں اور یقیناً کابینہ کے لوگ بھی دعا کے لیے کہہ رہے ہیں، پریشان ہیں۔ اللہ اس ہمارے طالب علم بھائی کو مکمل اور جلد شفا عطا فرما، اور جتنے بھی مسلمان بیمار ہیں اللہ سب کو کامیاب شفا عطا فرما۔ اسی طرح فوج شدگان کے لیے بھی دعا کا کہا گیا ہے۔ مالک کائنات ہمارے تمام فوج شدگان کی مغفرت فرمائے۔ جتنے لوگ بھی اللہ کے مہمان بن چکے ہیں، اللہ کے پاس پہنچ چکے ہیں، اللہ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ امام کے پیچھے مقتدی سورۃ فاتحہ کب پڑھیں؟ امام کے ساتھ ساتھ اگر امام ہر آیت کے بعد وقفہ دے رہا ہے تو آیت کے بعد جو وقفہ ہوتا ہے اس میں پڑھ لینی چاہیے، اور اگر امام پوری سورۃ الفاتحہ کے بعد، جیسا کہ عرب میں یہ طریقہ بھی پایا جاتا ہے، کچھ دیر خاموش رہتے ہیں، وقفہ دیتے ہیں، تو پھر ساری فاتحہ خاموشی سے سنی جائے اور اس وقفے میں اپنی فاتحہ کو مکمل کیا جائے۔ اور اگر امام تیزی سے پڑھتا جا رہا ہے، نہ درمیان میں اتنا وقت دے رہا ہے اور نہ آخر میں ٹھہرتا ہے، تو پھر ساتھ ساتھ پڑھی جا سکتی ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ البتہ جو بعد والی قرات ہے اس کو خاموشی کے ساتھ سننا چاہیے، چونکہ یہ فاتحہ پڑھنا نماز کے لیے ضروری ہے، اس لیے وقف دیتا ہے، وقفہ دیتا ہے، ٹائم دیتا ہے، تب پڑھ لیں۔ اگر نہیں دیتا تو اس کے ساتھ ساتھ بھی پڑھی جا سکتی ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ مسجد کے بل کے حوالے سے کہا گیا ہے، ہماری مسجد کا بل آیا ہے بجلی کا 12,000 روپے۔ احباب گرامی جیسے ہمیشہ
پیار اور محبت سے حصہ ڈالتے ہیں. سب بھائی اپنا اپنا حصہ ضرور ڈالیں. مالک جتنے لوگ بھی تیرے گھر کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، تیرے گھر کو آباد کرتے ہیں، خدمت کرتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، اچھے بچوں سے نوازتے ہیں، تعاون کرتے ہیں، اسی انداز میں مدد کرتے ہیں، الہ العالمین سب کا تعاون اپنی رضا سے مقبول فرما. اللہ مساجد کو، مدارس کو آباد کرنے والوں کی حفاظت فرما، ان کے گھروں کو آباد فرما، ان کے چہروں کو منور فرما. الہ العالمین ہمارے گناہ معاف فرما، ہماری غلطیوں سے صرف نظر فرما، ہماری پریشانیاں ختم فرما، ہماری دنیا بھی بہتر بنا، ہماری آخرت بھی بہتر بنا. الہ العالمین ہمارے ماں باپ کو معاف فرما، ہمارے اساتذہ کرام کو معاف فرما. مولا کریم جو بے اولاد ہیں، اولاد کے حوالے سے پریشان ہیں، نیک نرینہ صالحہ اولاد سے نواز دیں، اور جن کو اولاد سے نواز رکھا ہے انہیں اپنی اور ان کی تابع فرما بنا. جو اولاد کے رشتوں کے حوالے سے پریشان ہیں، اللہ ان کے رشتوں کے نیک اسباب مہیا فرما، اللہ ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما. مولا کریم جو دور یا قریب سے تیرے گھر کو آباد کرنے کے لیے آتے ہیں، مولا کریم ان کے گھروں کو شاد فرما، ان کے چہروں کو منور فرما. سبحان ربک رب العزة عما یصفون، سلام علی المرسلین.